27ویں ترمیم حکومت نے منظور بھی کر لی اور اب کہہ رہی ہے کہ جناب جو نیا آئینی ڈھانچہ بنا ہے عدلیہ کا وہ عوام کے لیے بھی فلاح و بہبود کا باعث بنے گا اور ملک کے اندر ایک نئی ترقی کا آغاز ہوگا۔ آپ کو بھی سر یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ عدلیہ کے مفاد میں ہوا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اپوزیشن اس پہ تنقید کرتے ہوئے کہتی ہے کہ عدلیہ کو بالکل جو ہے اس کے دان نکال دیے گئے ہیں۔ حالانکہ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ آئینی عدالت کا قیام تمام سیاسی جماعتوں کی جو ہے ان کے منشور کا، ان کے پروگرام کا حصہ رہا ہے۔ اور اگر یہ معاملہ اس طرح ہو جائے کہ آئینی مقدمات جو ہیں وہ آئینی عدالت دیکھے اور باقی مقدمات جو ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان دیکھے، تو اس میں حرج کیا ہے؟ ابھی سے یہ ازیوم کر لینا کہ جناب نہیں، یہ تو جو ہے اپنی مرضی کے مقاصد کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، تو میرے خیال میں یہ ازمپشن درست نہیں ہے۔ اختیار حکومت کے پاس ہے، تمام جو ہے وہ آئین کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کے پاس 2/3 اکثریت ہے تو آپ آئینی ترامیم کر سکتے ہیں۔ اب یہ کہنا جی ترامیم نہیں کر سکتے، میرے خیال میں یہ بھی درست موقف نہیں ہے۔ تو دوسری بات یہ کہ آئینی عدالت کے قیام سے بہت سے ایسے معاملات ہیں جو خاص طور پہ اب دیکھتے ہیں کہ جس میں ہم نے کئی سال ہم ضائع کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بیچارے لوگ جو سائلین ہوتے ہیں، جن کے اپنے فوجداری کے مقدمات ہوتے ہیں، اپنی اپیلیں ہوتی ہیں، ان کے پرسنل ایشوز ہوتے ہیں، وہ پینڈنگ پڑے رہتے ہیں۔ تو ایک سوچ تو اچھی آپ کہہ سکتے ہیں، پیش رفت اس کی جانب ہے، ہاں اس میں سے کل خرابیاں کیا نکلتی ہیں یہ ابھی سے ازیوم کر لینا میں سمجھتا ہوں یہ درست بات نہیں ہے۔ اور سر اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ حکومت کے پاس جو مشکلات آئیں اس نے بڑا ٹائملی اس کا حل نکال لیا، اور اب وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں ستّے خیر ہیں، خیر ہی خیر ہے، اور اگلے 5 سال یہ والا ڈیوریشن تو کیا اگلے 5 سال بھی حکومت پورے کرے گی؟ دیکھیں، یہ کہنا کہ حکومت کو کوئی مشکلات نہیں آ سکتی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات شاید درست نہیں ہے۔ اگر آپ کی گورننس درست نہ ہو، اگر آپ راہ چلتے ہوئے جو کہتے ہیں جی خود ہی جو ہے بام اللہ مارن دی عادت پہ جائے وہ نہ ہو، تو میرے خیال میں حکومت کے لیے کوئی اتنے بڑے مسائل ہیں نہیں۔ اپوزیشن میں اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی جان نہیں ہے، اتنی اسکل ان کے پاس نہیں ہے، اور حکومتی دباؤ بھی جس طریقے سے اپوزیشن کے اوپر ہے، اس دباؤ کو اپوزیشن برداشت نہیں کر پائی۔ انہوں نے جتنے بھی لانگ مارچ کیے، جتنے لوز کیے، کوئی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکے۔ تو حکومت کے لیے معاملات سیٹل کرنا آسان ہے، لیکن یہ کہنا حکومت 2030 تک جائے گی، 2035 تک جائے گی، یہ میرے خیال میں قبل از وقت ہے۔ کوئی ایشوز جو ہے وہ جنریٹ ہو سکتے ہیں، اپوزیشن اپنے آپ کو ری یونائٹ کر سکتی ہے، اپوزیشن اپنے آپ کو سیاسی فیصلوں کی طرف اگر لے جاتی ہے تو حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ لیکن دیکھنے میں تو یہی آیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو اپوزیشن کی بڑی پارٹی ہے، وہ اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارنے کی عادی ہے۔ اس نے اسمبلیوں سے نکل جانا، استعفے دے دینا، اپنی صوبائی حکومتیں توڑ دینا، فائنل کال دے دینا، دروازے بند کر دینا، ڈائلاگ نہ کرنا، دوسروں کے خلاف ایک کمپین چلانا، ہر کسی کو، ہر سیاسی جماعت کو اس پورے طریقے سے جو ہے وہ چیلنج کرنا کہ کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہ ہو۔ اب دیکھیں کس منہ سے محمود خان اچکزئی جو صاحب جو ہے ان کی یہ لیڈرشپ کو مان رہے ہیں۔ جتنا مذاق محمود خان اچکزئی صاحب کا عمران خان نے اڑایا، میرے خیال میں ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کبھی ان کے ساتھ نہ کھڑا ہوتا۔ جتنا مذاق مولانا فضل الرحمان صاحب کا انہوں نے اڑایا، اس کے بعد بھی اگر مولانا فضل الرحمان ان سے بات چیت کر لیتے ہیں تو ان کی مہربانی ہے۔ کسی کو چھوڑا بخشا ہی نہیں انہوں نے، بیوروکریسی سے لے کے، آپ کو یاد ہوگا سیکرٹری داخلہ کو دھمکیاں، شلواریں گیلی کر دوں گا میں، ڈی سیز کو دھمکیاں، ججز کو دھمکیاں، اپنے سیاسی مخالفین کو دھمکیاں۔ شیخ رشید صاحب تو یہاں تک کہا کرتے تھے نکلو گھروں سے، ان کے گھروں کو جلا کر راکھ کر دو۔ اس قسم کی آپ انتشاری اگر سیاست کرتے رہے ہوں تو آپ تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ کے لیے آگے بڑھنا یا آپ کے لیے جو ہے وہ سیاسی فیصلے کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو سر یہ جو تحریک تحفظ پاکستان نے اب اعلان کر دیا ہے کہ ہم تمام آئینی ترامیم کو مسترد کرتے ہیں، سوموار سے ہم احتجاج پہ جا رہے ہیں، کچھ امپیکٹفل احتجاج آپ کو نظر آتا ہے یا پھر اثر کھو چکا ہے، چاہے وہ ان کا احتجاج ہو، چاہے وہ اکیلے پی ٹی آئی کا احتجاج ہو؟ کچھ نہیں ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی کسی قسم کی ایسی انتشاری احتجاج کے اوپر یقین نہیں رکھتے اور ڈائلاگ پر یقین رکھتے ہیں۔ پھر یہ ایک اختیار جو ہے وہ آئین پاکستان نے دیا ہوا ہے، اس اختیار کو آپ کیسے چھین سکتے ہیں؟ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف آپ عدالت میں گئے ہیں، وہاں سے آپ کو کوئی سٹے آرڈر نہیں ملا، اور اس کے بعد 27ویں ترمیم بھی منظور ہو گئی۔ اس لیے کہ عدلیہ کے پاس بھی جب آئین میں ترامیم کر دی جائیں اور آپ کے پاس 2/3 اکثریت ہو تو عدلیہ کے پاس بھی کوئی رائٹ نہیں ہے۔ اس لیے ان ترامیم کو وہ ریورس کیسے کریں گے؟ الا یہ کہ اپوزیشن میں بیٹھی جماعتیں 2/3 اکثریت کے ساتھ اقتدار میں آ جائیں تو آگے اس کو تبدیل کر لیں۔
اس سے پہلے تو آئینی ترامیم کو ختم کرنے کا کوئی راستہ، کوئی جواز موجود ہی نہیں ہے۔ اور سر یہ جو 2 ججز نے استعفیٰ دیا ہے، پہلے تو آپ فرسی کر رہے ہیں کہ شاید مزید کچھ استعفے آ سکتے ہیں، اور جس طریقے سے رانا ثناء اللہ اور خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ یہ مفاد پرست ججز تھے، یہ درست ہے؟ بیکاز بڑے کھلے عام طریقے سے انہیں مفاد پرست کہہ دینا، جن کے فیصلوں سے فائدے کچھ میاں صاحب کو بھی ہوئے ہیں۔ میرے خیال میں ججز کے جو فیصلے ہیں بڑے متنازع رہے ہیں۔ جس طریقے سے اگر میاں صاحب ریف دیا گیا اس پہ بھی اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، جس طریقے سے عمران خان صاحب کو کہا گیا گڈ ٹو سی یو، یہ بھی اعتراض والی بات تھی۔ پھر جس طریقے سے ججز اپنی فیملی کو بلا کے بٹھا کے عدالتوں میں فیصلے سنایا کرتے تھے، دکھایا کرتے تھے پروسیڈنگ کی، جناب دیکھیں ہم نے ملک کے پرائم منسٹر کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا ہے، ان کو ہم فارغ کر رہے ہیں۔ عدلیہ نے اپنی توقیر خود تباہ و برباد کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں دیکھیں آج عطر من اللہ صاحب بڑے قابل احترام ہیں، لیکن جب شوکت صدیقی صاحب کو نکالا جا رہا تھا تو یہی میدان میں اتر آئے تھے، میں چیف جسٹس بن جاتا ہوں۔ اسی طریقے سے جتنے بھی بڑے بڑے فیصلے ہوتے رہے اس وقت یہ ساری خاموشی اختیار کی رکھی انہوں نے، اور ایک خاص پارٹی کی طرف ٹلٹ ان کا نظر آیا۔ اگر آج آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں دور کے اندر مسلم لیگ نواز کی طرف ججز کا ٹلٹ تھا، تو اس سے بھی آپ انکار نہیں کر سکتے کہ پی ٹی آئی کی طرف بھی ٹلٹ تھا۔ اور یہ کہنا کہ جب آپ کے فون ریکارڈ ہو جائیں کہ آپ کی اہلیہ محترمہ آپ کو فون کر رہی ہوں، اور پھر آپ کو یہ دیکھیں نا، یہ ساری باتیں کیا اس ملک کے اندر موجود نہیں رہی ہیں؟ عدلیہ نے جو غلط فیصلے کیے، جو الائنمنٹ بنا لی انہوں نے، کبھی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ، کبھی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ، اسی وجہ سے آج خواجہ آصف صاحب جو برس رہے تھے وہ ان کے انہی فیصلوں کی وجہ سے برس رہے تھے۔ اب سمپل سی بات ہے، سلمان اکرم راجہ جو ہے وہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی پوری پارٹی کی کمان ان کے پاس ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ نواز شریف کے خلاف جو پاناما کا کیس ہے یہ جھوٹا ہے، اور ان کے وکیل بنے ہوئے تھے۔ آج وہ کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف کو صحیح طریقے سے نکالا گیا؟ یعنی آپ اندازہ کریں، عمران خان کا جو سارا بیانیہ تھا کہ میاں نواز شریف کو پاناما میں نکالا گیا، یہ بالکل جائز نکالا گیا اور وہ کرپٹ تھے، ان کو نکالا جانا ضروری تھا، تو پھر سلمان اکرم راجہ کو پارٹی کا سیکرٹری جنرل کیوں بنایا؟ وہ تو ان کے وکیل تھے، وہ تو اس کیس میں ان کا دفاع کر رہے تھے کہ جھوٹا مقدمہ ہے۔ آپ اس سے زیادہ منافقت سیاست کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اسی کے پاس پارٹی کی رہنمائی ہے، جناب پارٹی کی لیڈرشپ ان کے پاس ہے، جو میاں نواز شریف کو بے گناہ سمجھتے تھے۔ یا عمران خان صاحب کی ساری سیاست جھوٹ پر مبنی تھی، یا سلمان اکرم راجہ صاحب اس کو جھوٹے بیانیے کے ساتھ کھڑے تھے۔ کسی نہ کسی ایک نے تو جھوٹا ہونا ہے، دونوں سچے نہیں ہو سکتے۔